دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ کہ ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، یہ اکیلے تم پر نہیں، تم سے پہلے سبھی امتوں پر روزے کا فرض اور یہ فریضہ رہا ہے۔ چونکہ اسلام وہ شریعت ہے کہ جو حضرت آدم سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی مشترک شریعت اور تمام انبیاء کا ایک ہی دین جس کو اسلام کہتے ہیں وہی رہا ہے۔ اور اسلام کی جو بنیادی عبادات ہیں اس میں نماز بھی ہے، اور ہر نبی اپنی امت کو نماز کی فرضیت کی دعوت دیتے رہے۔ زکوٰۃ بھی ہر نبی کی امت پر فرض رہی، ایسے ہی روزہ بھی ہر نبی کی شریعت میں تھا، اور حج بھی۔ تو جب انبیاء کا دین مشترک ہے اسلام، تو پھر نماز اور روزہ اور عبادت میں جتنی چیزیں ہیں، حج اور زکوٰۃ سمیت، یہ ساری شریعتوں میں فرض رہیں، البتہ اس کی تفاصیل اور اس کی حدود اور قیود اور اس کے کچھ احکام میں ضرور فرق رہا ہے۔ اسی لیے گزشتہ نشست میں ہم نے عرض کیا تھا کہ یہودیوں کے ہاں بھی روزے کا ایک تصور رہا ہے، اور یہودی روزہ رکھتے تھے۔ عاشورہ کا روزہ ان کا سب سے مشہور روزہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن روزہ رکھا۔ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے، اور اسی طرح سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے۔ عیسائیوں کے ہاں بھی روزے کا ایک تصور اور اس کی بنیادی احکام موجود ہیں، اور وہ مذاہب کہ جن کا تعلق آسمانی ہدایات سے نہیں ہے، ان کے ہاں بھی روزے کا تصور ہے۔ لیکن اسلام کا جو روزہ ہے، اسلام نے جس روزے کو روزہ کہا ہے وہ تمام شریعتوں سے مختلف ہے۔ روزے کی یہ کنڈیشن تو سب میں تھی کہ کم کھانا ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں نے اس سے یہ مطلب لے لیا کہ کم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا ایک عنوان اور نام دے دیا جائے، اور اس پہ طاقت والی چیزیں جس سے انسان کا پیٹ جلدی بھر جاتا ہے، جیسے گوشت ہے، اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی، باقی چھوٹی موٹی چیزیں آپ کھا سکتے ہیں۔ لیکن اسلام نے جس روزے کو روزہ کہا ہے، اور اس میں پچھلے لوگوں کی جتنی خرابیاں تھیں، یا لوگوں نے روزے میں جو اپنی طرف سے کچھ چیزوں کا اضافہ کر دیا تھا، ان ساری چیزوں میں اصلاح کر کے ایک کامل، مکمل اور تا قیامت تبدیل نہ ہونے والا ایک روزے کی شکل میں عبادت امت کو دے دی۔ پچھلی امتوں کے روزے میں کیا تھا؟ مثلا ایک ان کے روزے کا طریقہ یہ تھا، یہود کے ہاں 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے۔ مغرب کے وقت جب وہ روزہ افطار کر لیتے تھے، اب دوبارہ ان کو پھر سحری کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اسی پر پھر اگلے دن مغرب کو انہوں نے افطار کرنا۔ اور اسلام نے یہ جو 24 گھنٹے کا جو روزے کا تصور ہے اس کو ختم کر دیا۔ البتہ اسلام کے آغاز میں، یعنی روزے کے آغاز میں، اسلام کا آغاز تو مکہ سے ہوا، مدینہ میں جب روزے کی فرضیت ہوئی تو ایک چیز روزے میں یہ پائی جاتی تھی کہ مغرب کے ٹائم آپ نے روزہ افطار کر لیا،
اب مغرب کے بعد آپ کھا پی سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کی رات کو آنکھ لگ گئی تو آنکھ لگنے کے بعد اب آپ کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب نہ آپ کچھ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ کوئی اور نفس کی خواہش کو آپ پورا کر سکتے ہیں۔ روزہ آپ کا آنکھ لگنے سے شروع ہو گیا۔ اب یہ روزہ چلے گا اگلے دن مغرب تک، اور اگر کوئی آدمی صبح سحری تک جاگ رہا ہے تو جاگتے جاگتے وہ کھا پی سکتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھکے ہوئے تھے دن کو، اور رات کو جب روزہ افطار کیا تو اس وقت کوئی کھانے پینے کے لیے کوئی خاص چیز موجود نہیں تھی، تو وہ گھر والی کھانا بنا رہی تھی اور یہ کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور گھر والی جب کھانا تیار کر کے لائی اور آ کے دیکھا تو یہ صحابی سو چکے تھے۔ اب نقاہت اتنی تھی، اب وہ صحابیہ بھی جانتی تھی کہ روزہ اس کا شروع ہو گیا۔ اب پوری رات اس کے ایسے ہی بھوکے گزری، صبح سے اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ دن کو اس کو بھوک اور نقاہت کی وجہ سے غشیاں آنے لگی، اور کیا لوگ تھے کہ جن کی غشی آنے پر آسمان سے وحی آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اس ایک صحابی کی غشی پر اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے لیے ایک حکم نازل کر دیا کہ رات کو کھاؤ پیو، یہاں تک کھا پی سکتے ہو کہ صبح صادق طلوع نہ ہو جائے، صبح فجر طلوع نہ ہو جائے۔ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہونے لگے گا آپ کا روزہ اب شروع ہو چکا ہے، اور فرمایا اتم الصیام الی اللیل۔ اب اس روزے کو فجر کے آغاز سے لے کر رات تک، یعنی جہاں سے رات شروع ہوتی ہے مغرب، تو وقت متعین کر دیا کہ صبح فجر کا ٹائم داخل ہونے سے آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا، اور مغرب کا ٹائم داخل ہونے پر آپ کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ دیگر شریعتوں میں روزے کا آغاز، روزے کا اختتام، روزے کی یہ کنڈیشن موجود نہیں تھی، اور شرعی واضح حکم ایسا نہیں تھا کہ آپ نے اس وقت سے شروع کرنا ہے اور اس وقت تک لے کے اس کو جانا ہے۔ آغاز رمضان اور روزوں میں یہ چیز بھی موجود تھی کہ جیسے ہی آپ نے افطار کیا آپ کی رات شروع ہو گئی، اور صبح روزے کے آغاز ہونے تک، یعنی فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے تک، یہ جو رات کا وقت ہے، اس میں آپ اپنے بیوی کے قریب نہیں جا سکتے۔ اور جاہلیت کے زمانے میں جو لوگ روزہ رکھتے تھے ان کا یہی روزہ ہوتا تھا کہ جب انہوں نے روزہ رکھنا ہے تو ان راتوں میں بھی اپنے بیوی سے اپنا بستر جدا رکھتے تھے، اور چونکہ رات کی تنہائی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ وہ پابندی کوئی کر پا رہا ہے یا نہیں، تو اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تمہارے لیے ہم نے حلال کر دیا رات کو بیوی کے قریب جانا، اس لیے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا پیراہن ہے تم اس کا پیراہن ہو، وہ تمہارا لباس ہے تم اس کا لباس ہو۔ تو رات کے روزے کی جو کنڈیشن تھی کہ رات کو روزہ ہے یہ بھی ختم کر دیا، اور روزے کی پابندیاں بھی ختم کر دی کہ کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، اپنی بیوی کا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ روزہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سہولتیں پیدا فرما دی۔ گزشتہ امتوں کے جو روزے تھے
اس میں بعض مذاہب میں صرف عورت روزہ رکھتی ہے، مرد نہیں رکھتے تھے، ہر بندے کو روزے کی اجازت نہیں تھی۔ شریعت اسلامیہ میں کیا کہا کہ تم میں سے جو شخص بھی رمضان کو پائے گا وہ روزہ رکھے گا، اور ساتھ تفصیل بتا دی، فمن کان منکم مریضا، ہاں اگر تم میں سے کوئی مریض ہے تو وہ روزہ افطار کر سکتا ہے۔ دیگر شریعتوں میں کیا تھا، یا تو عورت روزہ رکھے گی، یا بعض شریعتوں میں یہ تھا کہ روزہ جو رکھنا ہے وہ مریض نے بھی رکھنا ہے، وہ مسافر نے بھی رکھنا ہے، وہ بالغ نے بھی رکھنا ہے، وہ نابالغ نے بھی رکھنا ہے۔ کوئی شریعت کے احکام میں ایسی تفصیل موجود نہیں تھی کہ جس میں یہ کہا جائے، جو اسلام نے یہاں آ کر فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی شخص مریض ہے، بیمار ہے، روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، تو وہ روزہ افطار کر سکتا ہے۔ یہ قرآن نے، شریعت نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات اور یہ سہولت بتائی کہ جو مریض ہے وہ روزے کو افطار کر سکتا ہے۔ او علی سفر، اگر کوئی مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے، تو وہ روزہ افطار کر سکتا ہے۔ فتح مکہ رمضان میں ہوا، حضور نے جب سفر شروع کیا تو آپ سفر ہی میں تھے اور رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، تو ایک دن آپ روزے سے تھے اور سارے صحابہ اکرام بھی روزے سے تھے۔ بھوک اور نقاہت نے اتنا نڈھال کر دیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کنڈیشن بھی بہت غیر ہو چکی تھی، اور اگلے دن بھی صحابہ نے روزہ رکھ لیا، آپ بھی روزے سے تھے، اور صحابہ کی وہی حالت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ تو سفر ہے، اور سفر میں بھی صحابہ روزے سے ہیں، چونکہ قرآن پاک نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ ان تصوموا خیر لکم، کہ مسافر پر، مریض پر روزہ تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے، ان تصوموا خیر لکم، اگر رکھ سکتے ہو تو یہ بڑی خیر اور اچھائی کی بات ہے، چونکہ رمضان کا روزہ وہ غیر رمضان کے روزے سے بہت اعلیٰ ہے، قضا کرنی ہے، لیکن اگر کوئی سفر کی حالت میں اور مرض کی حالت میں رکھتا ہے تو یہ اللہ کے نزدیک بڑی خیر کا سرچشمہ ہے۔ تو صحابہ روزے سے تھے۔ حضور نے دیکھا کہ 10,000 صحابہ کرام ہیں، مکہ اور مدینہ کے درمیان کے سنگلاخ سے گزر رہے ہیں، گھاٹیوں اور گرمیوں سے گزر رہے ہیں، اور بھوک اور پیاس کی شدت ہے، تو آپ نے دودھ کا پیالہ منگوایا اور اپنی اونٹنی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے سب کے سامنے دودھ کا پیالہ پیا، تاکہ صحابہ کرام روزے کی اس سفر کی حالت میں جو تکلیف اور مشقت میں ہیں اور روزہ افطار نہیں کر رہے، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ افطار کیا ہوا ہے، تاکہ وہ بھی روزہ افطار کر لیں۔ پھر آپ نے اپنے دائیں طرف جو ساتھی موجود تھے ان سے کہا کہ تم بھی پی لو، پھر ساتھ والے سے کہا تم بھی پی لو۔ تو آپ نے اپنے عمل سے اس آیت پہ عمل کر کے دکھایا کہ اسلام نے جو رخصت دی ہے کہ اگر کوئی مسافر ہے تو روزہ افطار کر سکتا ہے، کوئی مریض ہے تو روزہ افطار کر سکتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ جو عورت حاملہ ہو، جس کے پیٹ میں بچہ ہے، یا کوئی عورت مرضعہ ہے، دودھ پلانے والی ہے، اور اس کے روزہ رکھنے سے جنین کو، پیٹ میں جو بچہ ہے، اس کو کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، اس کے لیے کوئی تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے، یا ایسی خاتون ہے کہ جس نے دودھ پلانا ہے بچے کو، اور اس کا بچہ اس کے دودھ کے علاوہ کسی دوسری غذا پر نہیں ہے، اور اگر وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ظاہر ہے دودھ انسان کی توانائی ہے جو بچے کے پیٹ میں جا رہی ہے، اس توانائی کے ٹرانسفر سے بھی جو خواتین ہوتی ہیں، سب ماؤں بہنوں والے ہیں، آپ جانتے ہیں اس سے نقاہت ہو جاتی ہے، جلدی بھوک لگ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے۔ تو اب ماں کمزور ہو رہی ہے، بچے کو دودھ نہیں پلاتی تو بچہ کمزور ہو رہا ہے،
تو شریعت نے اس بات کی اجازت دی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حاملہ خاتون ہے وہ روزہ افطار کر سکتی ہے، کوئی مرضعہ دودھ پلانے والی خاتون ہے وہ روزہ افطار کر سکتی ہے. بعض کنڈیشنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کا اختیار نہیں ہے، اور حضور نے ان بے اختیار کنڈیشن کا بھی ذکر کیا تاکہ روزہ دار کو سہولت ہو. فرمایا جو شخص ایسا ہے کہ جس کو قے ہو جائے، الٹی ہو جائے، اور فرمایا کہ اس الٹی سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ ایک صورت ایسی الٹی کی بھی ہے کہ انسان کو الٹی آئی، اس کے منہ میں جمع ہوئی اور پھر واپس نگل گیا، لیکن ویسے الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ مسئلہ بھی آپ نے بتا دیا، اور یہ سہولت بھی دے دی کہ اگر کوئی آدمی سویا ہے اور اس پر غسل واجب ہو گیا ہے، احتلام ہو گیا ہے اس کو، تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب آپ اندازہ کریں کتنی باریک بینی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے اس روزے کے احکام، اس کی تفاصیل، اس کی حدود و قیود اور اس کے سارے احکام امت کو بتائے، چونکہ اب یہ وہ روزہ ہے کہ جو قیامت تک چلے گا. اب اس روزے کے احکامات کی کوئی مزید وحی آ کر کمی اور پیشی اور اس کی کمزوریوں کا ازالہ نہیں کرے گی. اب چونکہ قیامت تک روزہ دین کا حصہ ہے اور یہ قیامت تک اس روزے نے چلنا ہے، تو ایک ایک چیزوں کو قرآن پاک کی صورت میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و سیرت طیبہ کی صورت میں روزے کو بالکل ایک مکمل اور اکمل عبادت بنایا جا رہا ہے. یہاں تک بتایا کہ اگر کوئی آدمی روزے میں ہے اور اس نے بھول کر کھا لیا، بھول کر پی لیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بھول کر کھانا، بھول کر پینا، یہ اللہ کی طرف سے اس کو رزق دیا جا رہا ہے، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اب یہ تفاصیل گزشتہ امتوں کے روزے میں موجود نہیں ہے. نہ وقت کی قید موجود ہے، نہ رکھنے والوں کی تفصیل موجود ہے، نہ رخصت والوں کی تفصیل موجود ہے، نہ اس میں معذور کا ذکر ہے. لیکن شریعت اسلامیہ نے صاف بتایا نابالغ بچہ روزے سے آزاد ہے. ہاں، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے، جہاں اس کے لیے نماز میں سختی ضروری ہے، اس کو نماز کے لیے ساتھ لے کے جانا، کھڑا کرنا ضروری ہے، اسی طرح رمضان کے روزوں کی یاد دہانی اور اس کی پریکٹس اور اس کو زندگی میں عملی طور پر لانے کے لیے اس کو روزے رکھوانے کی پریکٹس ضرور کروانی ہے، اور اتنا شوق بچے کو دلا دینا ہے کہ اس شوق پر اس کی خواہش اور اس کا دل یہ ہو کہ میں بھی روزانہ روزہ رکھوں. جیسے اکثر گھروں میں ماشاءاللہ ہوتا ہے کہ گھروں کے بچے صبح اٹھ کر ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں. تو یہ شریعت میں مطلوب ہے، لیکن حکم کیا ہے کہ نابالغ پر روزہ نہیں. گزشتہ شریعتوں کی تفصیل میں یہ چیز آپ کو کہیں نظر نہیں آتی. اس سے آپ اندازہ کریں گو کہ روزہ گزشتہ امتوں میں موجود تھا، لیکن اتنا کامل روزہ کسی شریعت میں نہیں تھا. اور پھر اس روزے کو گزشتہ شریعتوں میں جو روزہ تھا وہ شمسی مہینوں کے حساب سے تھا، یعنی جنوری کا روزہ ہے، فروری کا ہے، اپریل کا ہے، اس طرح جو شمسی مہینے ہیں جن کا تعلق سورج سے ہے. لیکن ایک بڑی تبدیلی اسلام نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمائی کہ روزے کا جو تعلق ہے وہ شمسی مہینے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کا تعلق قمری مہینے سے ہوگا. چاند کے نظر آنے پر روزہ ہے اور چاند کے نظر آنے پر عید ہوگی. اس میں کیا حکمت تھی؟ یہ جو قمری مہینہ ہے یہ بدلتا رہتا ہے. آپ نے دیکھا نا، آپ میں سے جو بزرگ ہیں انہوں نے شاید زندگی میں 3 دفعہ روزے رکھے ہوں گے، گرمی، سردی، پھر گرمی، یا سردی، گرمی اور پھر سردی. یعنی 60 سال سے اوپر ہے جس آدمی کی زندگی،
وہ تقریباً زندگی میں 2 مرتبہ تو آسانی سے سردی اور گرمی کے روزوں سے 1 مرتبہ گزر جاتا ہے۔ تو جب روزہ ایک وقت پر مقرر نہیں ہے، کبھی وہ جنوری میں آ رہا ہے، کبھی فروری میں آ رہا ہے، کبھی مارچ میں آ رہا ہے، کبھی سردیوں میں آ رہا ہے، کبھی گرمیوں میں آ رہا ہے، چھوٹے دنوں میں بھی آ رہا ہے، بڑے دنوں میں بھی آ رہا ہے۔ جبکہ اگر شمسی مہینوں کے حساب سے اگر روزہ ہو، جنوری فروری میں اگر روزہ فرض قرار کر لیا جائے تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ جنوری فروری میں تو ہر آدمی ویسے ہی روزے سے ہوتا ہے، ناشتہ کرتا ہے اور پھر شام کا کھانا کھاتا ہے۔ اس روزے کا اس کی زندگی پر کیا تبدیلی اور کیا انقلاب آ سکتا ہے؟ یا اگر روزہ جون جولائی میں ہو تو وہ روزہ کتنی مشقت کا ذریعہ ہو، اور بعض وہ علاقے جن میں گرمیوں کا روزہ تقریباً 19 گھنٹے کا بن جاتا ہے، پھر تو 20 21 22 23 24 5 گھنٹے میں ان کی مغرب، اسی میں ان کی عشاء، اسی میں ان کی سحری، اسی میں ان کی فجر۔ 5 گھنٹوں میں مغرب، فجر، عشاء اور یہ ساری رات ان کی گزر جاتی ہے، اور 19 گھنٹے کا وہ روزہ رکھیں گے تو آپ اندازہ کریں کہ 19 گھنٹے کا روزہ رکھ کر وہ اپنی دنیا کے دیگر سسٹم اور نظام کو کیسے لے کے چل سکتے ہیں؟ اس لیے شریعت نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ قمری مہینوں میں روزے رکھنے کا حکم فرمایا، تاکہ انسان کی ایک ہی کنڈیشن میں اس کا روزہ نہ آئے۔ ایک آدمی 60 سال سے اوپر اگر ہو جاتا ہے تو وہ گرمیوں کے روزے سے بھی، سردیوں کے روزے سے بھی، تھوڑے دنوں کے روزے سے بھی، لمبے دنوں کے روزے سے بھی وہ گزر رہا ہے، جبکہ دیگر شریعتوں میں ایسا نہیں تھا۔ آج بھی عیسائیوں کے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ فروری اور مارچ میں روزہ رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کسی وقت پوپ نے طے کر لیا ہوگا کہ چونکہ فروری چھوٹے دنوں کا روزہ ہوتا ہے اور اس میں ایک طے کر لیا کہ بھئی اس چھوٹے دنوں میں روزہ رکھ لو۔ لیکن اسلام نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ، اسلام نے کتنی زبردست انداز سے ایک روزے کو بھی ترتیب دیا، اور اس کی ایک ایک تبدیلی، ایک ایک اصلاحات، ایک ایک چیز کی پچھلی امتوں کے مقابلے میں آسانی کرتے 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 اتنا خوبصورت روزہ چھوڑ دیا کہ جو فجر سے جس کا آغاز ہوتا ہے اور مغرب پر جس کا افطار ہو جاتا ہے، اور وہ سال کے ہر موسم میں اس کو رکھنے کا موقع ملتا ہے، اور زندگی کے ہر شعبے کا آدمی بڑی آسانی کے ساتھ اس کو روزہ رکھ لیتا ہے۔ اب یہ جو اتنی خوبصورتی کے ساتھ جو روزہ آیا ہے، اتنی اصلاحات کے بعد یہ روزہ میرے اور آپ کے سامنے آیا ہے، اس روزے میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ باقی تفصیل تو آگے آتی رہے گی اگلے رمضان کے مہینوں میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی، بلکہ یہ بھی اگلی گفتگو میں بات کریں گے، چونکہ آدھی بات ہوئی تو پھر آدھی بات رہ جائے گی۔ اس کے بجائے ایک اور چیز کا ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ صحیح ابن حبان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا۔ دیہاتی لوگ بڑے آزاد طبیعت کے ہوتے ہیں، اور وہ کوئی بہت زیادہ شعری پروٹوکول جو ہوتا ہے گفتگو کا، آداب کا، الفاظ کا چناؤ، وہ اس چیز کے پابند نہیں ہوتے، بس جو دل میں آیا کہہ دیا۔ حضور کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے قرآن یاد نہیں رہتا، کوشش کرتا ہوں لیکن وہ یاد نہیں رہتا، مجھے ایسی چیز بتا دیں کہ جو قرآن کا بدل ہو اور جو آسان بھی ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پھر تم ایسا کرو، تم یہ بات کہا کرو سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ،
واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ بات اس دیہاتی کو اتنی اچھی لگی اور کہا یا رسول اللہ میں یہ باتیں دہرا لوں ذرا؟ تو آپ نے فرمایا دہرا لو۔ اس نے اپنا ہاتھ یوں کھولا، کہا سبحان اللہ، آپ بھی کہہ دیں الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، جس کو آپ تیسرا کلمہ کہتے ہیں۔ اور اس دیہاتی نے اپنا ہاتھ ایسے بند کر لیا جیسے گویا کہ وہ اس نے ان چیزوں کو یاد کر لیا، اب ہاتھ وہ کھول نہیں رہا، اور پھر حضور سے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ ان ھذا لربی، یہ تو سارے میرے اللہ کے لیے ہیں کہ وہ سبحان ہے، تعریفیں اس کے لیے ہیں، تسبیحات اس کے لیے ہیں، اور معبود اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور سب سے بڑا وہ ہے، یہ تو ساری اس کی تعریف ہے، یہ تو سارے اس کی شان اور عظمت بیان کرنے والے کلمات ہیں، فما لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے لیے بھی ہے۔ تو حضور نے کہا کہ یہ کلمات پڑھا کرو، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ یہ کلمات بھی اس کو اتنے اچھے لگے کہ اس نے دوسرا ہاتھ اپنا ایسے آگے کیا اور کہا یا رسول اللہ یہ میں دہرا لوں ذرا؟ تو اس نے اپنا ہاتھ کھولا اور کہا کہ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اور دونوں ہاتھ اس نے ایسے بند کیے ہوئے، گویا کہ یہ کلمات اس نے سبحان اللہ پڑھ لیں، والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ یہ 10 کلمات لے کر اس نے ایسے ہاتھ بند کیے اور حضور کی مجلس سے اٹھ کے چلا گیا، اور حضور نے صحابہ کو دیکھا اور کہا اما ھذا، یہ جو شخص ہے جو خالی ہاتھ یہاں سے آیا تھا، اس کا اب حال یہ ہے کہ ملأ یدیہ بالخیر، اپنے دونوں ہاتھوں میں خیر سمیٹ کے جا رہا ہے۔ رمضان میں بہت سارے کرنے کے کام ہیں، لیکن وہ وقت کہ جس میں آپ کام کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، اور کاموں میں مصروف ہیں، بیٹھ کر تلاوت نوافل نہیں پڑھ سکتے، یہ کلمات تو ہم کثرت کے ساتھ ابھی سے شروع کر دیں، سبحان اللہ، آگے پڑھتے جائیں، والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ کتنی خوبصورت دعا حضور نے سکھائی، اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، وارحمنی، میں بڑا کمزور بے کس ہوں، مجھ پر رحم فرما دے، وعافنی، میں بڑی بیماریوں کا شکار ہوں، مجھے عافیت نصیب فرما دے، واہدنی، میں بڑا بے راہ روی کا شکار ہوں، مجھے ہدایت نصیب فرما دے، وارزقنی، میں مفلس اور رزق کی تنگی کا شکار ہوں، میرے رزق کو وسعت نصیب فرما دے۔ یہ اللہ کی تعریف کے کلمات، اور یہ 5 دعائیں یہ تو ہم ابھی سے شروع کر دیں، اور ان دعاؤں کو تو نماز میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اتحیات کے بعد جب ہم دعا پڑھتے ہیں، یہ دعا آپ اس میں پڑھیں، 2 سجدوں کے بیچ میں یہ دعا پڑھیں، سجدے کے اندر یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، رکوع میں آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، نفلی نمازوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں رمضان کا استقبال کرنے اور رمضان کے ایک ایک لمحے کو پوری دنیا و مافیات سے زیادہ قیمتی سمجھ کر خود بھی اور اپنے گھر کے ماحول میں بیوی اور بچوں کو بھی اور اپنے معاشرے کے سبھی احباب اور سبھی لوگوں کو رمضان کی قدر کرنے کی اللہ توفیق بھی نصیب فرمائے۔